لیں جی، فرمائشوں کا سلسلہ جاری ہے. کافی عرصے سے کچھ فرمائشیں اس طرح کی آ رہی تھیں کہ جن کے لیے ٹائم نہیں نکالا جا رہا تھا، تو میں نے کہا پہلے ان کو پورا کیا جائے، اس کے بعد پھر نئی والی دیکھیں گے. تو ایک لنک بھیجا گیا ہے. آج کل ایک مولوی صاحب ہے، وہ بہت زیادہ اپنے سٹائل کی وجہ سے، اپنے خطاب کرنے کے طریقے سے، اپنے پرسنالٹی سے، اور جو وہ باتیں کرتے ہیں، اور کچھ کنٹروورسیز بھی ہیں ان کے ساتھ جڑی ہوئی، اس کی وجہ سے ہر وقت ہی وہ سوشل میڈیا پہ مشہور رہتے ہیں. تو محمد علی مرزا جی، ان کا ایک کلپ بھیجا گیا ہے، ایسٹرالوجی از فراڈ. تو وہ یہ مانتے ہیں کہ ایسٹرالوجی وغیرہ جو ہے وہ ایویں ڈرامہ ہی ہے. تو آپ تو بہت مانتی ہیں اس پہ، ہاتھ دکھاؤ، اے دیکھو میرے ہاتھوں میں کیا کیا ہے، نکالو. نہیں، ستاروں کا علم جو ہے یہ تو بہت پرانا ہے. پہلے زمانے کے لوگ تو مسافر جو ہے ان کے پاس کوئی گوگل میپ تھوڑی ہوتے تھے. وہ سنا ہے کہ وہ ستاروں کو دیکھ کے وہ سفر کیا کرتے. تو سفر کرنا ایک اور چیز ہے، لیکن اس پہ یعنی کہ بس آپ یقین کر کے بیٹھ جانا کہ اس سے یہ ہوگا، بچہ پیدا ہوگا، فلانا یہ ہوگا، قسمت کا حال جو ہے وہ چیز ہے. لیکن اس میں بھی جو ہے قسمت کا حال جو ہے. اب جو علم جعفر، نہیں، علم جعفر تو امام جعفر صادق کا علم ہے، اس کو تو ہم نہیں وہ کر سکتے. لیکن جو ایسٹرالوجی ہے یہ انڈیا میں تو ہزارہ سال سے وہ چلے آ رہا ہے. تو وہ یہی کہتے ہیں نا کہ یہ سارا ہر غلط ہے، بچے کے پیدائش میں کنڈلیاں بناتے ہیں وہ. تو وہ یہ سارا کہتے ہیں نا غلط ہے نا. یہ اچھا، یہ ساری جو ہے وہ غلط فہمی ہے ایک قسم کی. جو انہوں نے کہا سنتے. ہاں، دیکھ لیتے ہیں کیا کہنا ہے ان کا. نہیں تو وہ پھر وہ آپ کو کہیں گے آ کے کہ تاڈا بابا تو شاہی کوئی نہیں. دیکھتے ہیں. ضرور سر اسٹرالوجی کے اوپر تھوڑی روشنی ڈالیں. آج کل سوشل میڈیا بھر گیا ہے اسٹرالوجر سے، اور لوگوں کے بلکہ مین اسٹریم میڈیا کے اوپر بھی اسٹرالوجرز آنے لگ پڑے ہیں. تو اسٹرالوجر سے جب میں نے بات کی تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک سائنسی علم ہے، بالکل اسی طرح سے جیسے آپ بارش کی پریڈکشن لیتے ہیں، جیسے آج کل حاملہ خواتین جو ہے وہ الٹرا ساؤنڈ سے یہ پتہ چلوا لیتی ہیں ٹیکنالوجی کے ذریعے. تو یہ بالکل ایک سائنٹیفک علم ہے، اس کی بنیاد سائنٹیفک ہے، نہ تو ڈیوائن نالج ہے نہ یہ جادو ہے. اور پھر ایک چیز سے جو ایک اور چیز ہے وہ اس میں ایک سورہ کا حوالہ بھی دیتے ہیں، اس کی پہلی آیت جو ہے جس میں قسم کھائی گئی ہے ستاروں کی. تو وہ کہتے ہیں تو یہ سب حقیقت ہے. اب آپ کا موقف اس کے اوپر چاہیے. ستاروں کی قسم کھانے سے سورہ نجم میں، سوری سر، جی والنجم اذا ہوا جی ما ضل صاحبکم وما غوا، سورۃ النجم ہے. اس کے علاوہ بھی ہے. یہ آپ نے جو اتنا بڑا پنڈورا باکس کھولا ہے نا، اس پہ میں نے ہر اینگل سے گفتگو کی ہے. علم نجوم لکھیں، میری تفصیلی ویڈیوز کھولیں گے سر. اب میں آپ کو ریبٹل کرتا ہوں، اب آپ کے سوال کا جواب. اچھا، پہلی بات یہ ہے، سائنس کے اسٹوڈنٹ کو کوئی یہ بتا رہا ہے کہ علم نجوم سائنس سے تعلق رکھتا ہے. میرے بھائی، دنیا کا کون سا سائنٹسٹ ہے جو علم نجوم کو سائنس کہتا ہے؟ سر علم فلکیات کی بات ہو رہی ہے. علم فلکیات، ہاں جی. اس کو کون سا دنیا کا سائنٹسٹ ہے جو اسے یہ سائنس کہتا ہے؟ جس فلکیات کی آپ بات کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ نظام شمسی میں کتنے سیارے ہیں، ٹھیک ہے جی، ان کی اینگولر فریکوینسی کیا ہے، وہ کتنے عرصے میں سورج کے گرد اپنا چکر مکمل کرتے ہیں. یہ سائنس ہے. یہ لوگوں کی مستقبل کی پریڈکشن، یہ تو کوئی سائنس نہیں ہے. سائنس تو اس طرح کی ساری چیزوں کو جوتے کی نوک پہ رکھ کے پرے پھینکتی ہے. سائنس تو اس کو توہمات کہتی ہے. سائنس تو مذہب کی جو پرورٹڈ نیچر والے عقائد ہیں وہ ان کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ تو شاہی کوئی نہیں ہے. آپ مجھے کل کو یہ بتائیں گے کہ سائنس نے ثابت کیا ہے کہ کالی بلی راستہ کاٹ دے تو نحوست ہے، کوا منڈیر پہ بیٹھے تو مہمان کے آنے کی نوید ہے، اور رات کے وقت جھاڑو دینا یہ نحوست ہے. سائنس تو اس طرح کی چیزوں کو مانتی نہیں. سائنس تو بالکل اس نالج کو فراڈ مانتی ہے. اب اگر آپ نے کوئی سائنس نہیں اس کو مانتی. جو آپ نے جو سائنس کی باتیں کی وہ سائنس میں آتی ہیں. سائنس کی بیسک ڈیفینیشن ہے the knowledge obtained through observations and experiments is known as science. مشاہدات اور تجربات سے حاصل کیا گیا علم سائنس کہلاتا ہے. اور سائنس کا علم ویریفائی ہوتا ہے. سائنس کا علم یہ ہے کہ اگر 2 روٹیاں اور 2 روٹیاں گنے نا تو 4 ہی آئیں گی. 2 گھوڑے اور 2 گھوڑے گنے تو 4 گھوڑے ہی آئیں گے. یہ آپ جتنی بھی پاؤنڈرز کے اوپر اس کو پرفارم کریں گے 2+2=4 ہی آئے گا. سائنس یہ کہتی ہے کہ جو ہم نے چیز اسٹیبلش کر لی ہے فزیکل فینومینا آف نیچر کی، وہ ہمیشہ ایک جیسا رزلٹ دے گی. اب اس اعتبار سے مجھے یہ بتائیے، جو لوگ ہاتھوں کی لکیروں کے ذریعے،
یہ باقی چیزوں کے ذریعے انہوں نے کتابیں بھی لکھ دی ہیں. جی جی. ان سے آپ یہ پوچھیں یہ ڈیفینیٹ علم ہے؟ وہ کہیں گے نہیں, کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ دنیا میں کئی مشہور بندے ایسے ہیں جن کے ہاتھوں کے اوپر شہرت کی لائن ہی کوئی نہیں موجود ہے. لیکن سائنس اگر اسے مانے گی نا, وہ کہے گی یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ بندہ مشہور ہو اور لائن نہ نکلے. کیوں؟ وہ کہے گی آپ 2 گھوڑے اور 2 گھوڑے جمع کریں 4 گھوڑے آئیں گے, یہ نہیں ہوں گے کہ گھوڑوں کے کیس میں یہ 5 بن جائے. سائنس یہ کہتی ہے کہ 1 ارب دفعہ بھی آپ اس چیز کو ریپیٹ کریں گے رزلٹ ایک ہی آئے گا. تو یہ سائنس کوئی نہیں ہے. پہلے تو یہ اپنے دماغ سے نکال دیں, کوئی سائنس نہیں ہے, یہ ایک توہمات کا علم ہے. سائنس بالکل اسے نہیں اون کرتی. تو یہ جتنے بھی اسٹرالوجرز جو ہیں جی ماہر علم فلکیات ہیں, وہ جو کہتے ہیں کہ یہ جو مدار کے گرد چاند گھوم رہا ہے اور جو سیاروں کی موومنٹ ہے, اس موومنٹ سے کسی بھی انسان کے ٹریٹس پتہ چلتے ہیں, کیونکہ اس میں ان کے پیرامیٹرز ہیں کہ وہ پیدائش کس وقت ہوئی, تو اس وقت کس پوزیشن پہ کون سا پلانٹ ہے. جناب یہ اسٹرانومی کی فیلڈ ہے, آپ چلے جائیں دنیا کسی کتاب میں مجھے دکھائیں کہ وہ ان چیزوں کو ڈسکس. پلانٹس کی پوزیشن سے وہ کہتے ہیں ہم بتا سکتے ہیں کہ اس وقت پیدا ہونے والے شخص کی چلے پرسنالٹی ٹریٹس کیا ہوں گے, فیوچر پریڈکٹ نہیں کرتے. کوئی لینا دینے نہیں اس طرح کے معاملات کا. اسے سائنس نہ کہ, سائنس تو مانتی نہیں ہے. سائنس تو میں نے آپ کو بتایا, سائنس کہتی ہے کہ آپ جو مرضی کریں رزلٹ وہی نکلے گا. تو یہ ہمیں بتا دیں, تو بڑا آسان ہو گیا مسئلہ کہ ہمیں یہ ایک سائنس کے رولز ہیں نا, سائنس کے رولز ہیں, یہ ہمیں رول بتائیں کہ یہ رول ہوگا اس کا یہ رزلٹ نکلے گا. یہ تو پریڈکٹ کر رہے ہوتے ہیں. پریڈکشن سائنس پریڈکٹ نہیں کرتی, سائنس آپ کو ڈیفینیٹ بتاتی ہے. لیکن سر جس ایگزامپل کو یہ کوٹ کرتے ہیں ویدر پریڈکشن کو, تو وہ کہتے ہیں وہاں پہ بھی تو پریڈکشن نہیں ہے, بالکل نہیں ہے. سائنس نے آج تک ویدر کو پریڈکٹ نہیں کیا. آپ کو کس نے کہہ دیا؟ سر جب آ رہے ہیں اتنے % چانسز ہیں بارش کے, اور کبھی ہو بھی سکتی ہے, یا 5% کا مارجن بھی. جی وہ کیوں دیتی ہے؟ وہ کہتی ہے ڈیفینیٹ علم نہیں ہے. سائنس کہے گی جب تک بارش نہیں نہ ہوگی ہم نہیں مانیں گے. یہی تو سائنس کی خوبی ہے. سائنس اٹکل پچو نہیں چلاتی ہے, وہ پریڈکشن کہتے ہیں اسے, سائنس نہیں کہتے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہواؤں کی یہ رفتار ہے اور یہ بادل اس وقت تک یہاں پہنچ جائیں گے اور بارش ہونے کے چانسز ہیں. ڈیفینیٹ نہیں بتا سکتی. ڈیفینیٹ تب ہوگی جب سائنس یہ بتائے کہ آج 7 جنوری 2024 ہے نا, 7 جنوری 2025 کو بارش ہوگی یا نہیں. جائیں سائنس سے پوچھیں, وہ کہیں گے نہیں ہوگی. وہ کہیں گے آپ نے ہمیں نا 7 جنوری 2025 سے 2 دن پہلے پوچھنا ہے, ہم دیکھیں گے. تو یہ تو کوئی بھی بتا سکتا ہے, یہ کون سا کمال ہے. پنڈی سے جیلم کا 2 گھنٹے کا سفر ہے. آپ مجھے کہیں کہ جی میں انجینئر صاحب 9 بجے رواس سے نکل پڑوں, تو مجھے پتا ہے کہ اس سفر میں آپ ایگزیکٹلی 1.5 سے 1.25 گھنٹے میں میری اکیڈمی پہنچ جائیں گے. تو آپ اسے کہیں گے کہ میں نے بہت بڑا کوئی علم غیب والا معاملہ ہو گیا. یہ میری جو پریڈکشن ہے وہ اس بنیاد کے اوپر ہے, اور یہ ڈیفینیٹ ہے کہ راستے میں کوئی رش نہ ہوا, روڈ کلیئر ہوئی, یہی کچھ ہوگا. اور اگر یہ ساری چیزیں ہیں, آپ 50 دفعہ بھی گاڑی پنکچر کیے بغیر, رش کے بغیر رواس سے جیلم آئیں گے, ہمیشہ 1.5 سے 2.25 گھنٹے میں ہی پہنچیں گے. یہ نہیں ہوگا کہ ایک دفعہ آپ 1.5 دن میں پہنچے. یہ جو کرتے ہیں نا, جو یہ آپ کے فلکیات والے, یہ فلکیات تو ہمیں بدنام کر رہے ہیں, وہ تو علم ہی ہو رہا ہے. جائے فلکیات والوں سے پوچھے, وہ ان کو مانتے ہیں کہ یہ کوئی علم ہے دنیا میں؟ یہ علم ہے ہی نہیں. سائنس نہ اسے کہ یہ ایک سپرسٹیشن قسم کا نالج ہے, توہمات کے اوپر ہے, اس کا کوئی لینا دینا نہیں. یہ اسی طریقے سے ہے جیسے مذہب کے ہاں تصوف کا کنسیپٹ آ گیا. آپ مذہب والوں سے پوچھے, وہ کہیں گے صوفیاء کا کوئی لینا دینا نہیں ہے اس الہامی دین کے ساتھ جو کتاب و سنت کی شکل میں. بالکل سائنس کا کوئی لینا دینا نہیں ان لوگوں کے ساتھ, بالکل جھوٹ بولتے ہیں. سر اسی کے ساتھ کنیکٹ کر لیں پھر اس چیز کو کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے اور بارش کب برسے گی. وہ فزیکل نالج ہے, وہ بالکل ٹھیک ہے, ڈیفینیٹ ہے, فزیکل نالج ہے. اچھا جی, یہ سائنس آپ کو فزیکل نالج دیتی ہے. قرآن جو یہ بات کرتا ہے نا, کوئی نہیں جانتا ماں کے پیٹ میں کیا ہے, وہ فزیکل اس چیز کی بات نہیں کر رہا, وہ اس شخص کی تقدیر کا بتا رہا ہے قرآن. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن. وہی ہے جو تمہیں پیدا کرتا ہے, پیدا کرنے والا ایک ہے, لیکن تم میں سے کوئی کافر ہو جاتا ہے, کوئی مومن ہو جاتا ہے. دنیا کا کوئی الٹرا ساؤنڈ آپ کو نہیں بتا سکتا کہ یہ جو ماں کے پیٹ میں بچہ ہے یہ پیدا ہوگا الٹیمیٹلی اپنی ڈیتھ سے پہلے یہ کس عقیدے کے اوپر مرے گا, یہ نہیں کو بتا سکتا. جو یہ نالج ہے نا, یہ تو فزیکل نالج ہے. الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے آپ زمین کے نیچے پانی بھی بتا سکتے ہیں, وہ فزیکل نالج ہے. وہ اس طرح کہ وہ ویوز نیچے جاتی ہیں, ریباؤنڈ ہوتی ہیں. یہ نہیں ہے کہ ایک بندہ ایسے ہاتھ رکھتا ہے, میرا خیال ہے ادھر سے تیل نکل آئے گا. نہیں, کبھی نہیں ایسے تیل نکلتا بھائی, ایسے کبھی بھی نہیں ہوتا. ماں کے پیٹ میں کیا ہے, وہ تو ہوتا ہے نا, وہ ریباؤنڈ کرتا ہے اور اس کا پورا نقشہ آپ کو دیکھ رہا ہے. یہ فزیکل نالج ہے. فزیکل نالج جو سائنس کا علم ہے, یہ نہ تو علم غیب ہے اور نہ آپ یہ کو کہہ سکتے ہیں کوئی ایسا کوئی دیو ملائی قصے کہانی والی بات ہے. یہ سائنٹیفک ہے, سائنٹیفک علم ہے, بالکل ٹھیک ہے. مجھے بتائیں
साउथ अफ्रीका में मैच हो रहा है क्रिकेट का, हम सैटेलाइट के जरिए रियल टाइम यहां देख रहे हैं। 8 से 200 साल पहले का इंसान पैदा हो जाए, वो तो कहेगा ये तो मुआवजा हो गया है कि 8-10 हजार किलोमीटर दूर की चीज मैं इधर बैठ के देख रहा हूं, वाकई ये हो रहा है उधर। आज का इंसान कहता है यार हो रहा है, हमें पता है, फिजिकल नॉलेज है, फिजिकल सब कुछ हो रहा है। जो मजहब का मामला है, जो इल्म गैब का अंबिया के साथ ताल्लुक है, वो फिजिकल वर्ल्ड के साथ नहीं है। फिजिकल वर्ल्ड में जो चीजें हैं जो डेफिनेट इल्म से हासिल होती हैं, जिनको हम कहते हैं हवासे खमसा से, आप महसूस करके कैलकुलेशन करके, वो नॉलेज तो बिल्कुल डिटरमिनेंट नॉलेज है। मुझे बताएं, कुरान की कोई आयत आपको पता हो या ना पता हो, ये हमारे फिजिकल नॉलेज ने हमें बता दिया कि पेट्रोल आग को भड़का देता है। पेट्रोल तो अभी 200 साल पहले निकला है। 1853 में पहला पेंसिल्वेनिया में कुआं निकला है, अमेरिकन स्टेट में। उससे पहले तो दुनिया को पता ही नहीं था कि जमीन के अंदर तेल है। ये आपको जो अहादीस में जिस तेल का जिक्र मिलता है वो खाने वाला तेल होता था, जैतून का तेल, उसी के दिए भी जलते थे। ये जो मट्टी का तेल है और पेट्रोल है, ये तो अभी निकला है जमीन से, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपको कहूं ना कि जिस तरह ये बात सच है कि सूरज मशरिक से निकलता है विद रिस्पेक्ट टू जमीन, वैसे तो वो निकलता नहीं है विद रिस्पेक्ट टू जमीन, बिल्कुल इसी तरीके से ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि पेट्रोल आग को भड़काता है। और जितनी बार पेट्रोल को आप आग लगाएंगे वो हर दफा भड़काएगा। ये है साइंस। ये नहीं होगा कि 3 दफा भड़काए और चौथी दफा जो है ना वो आग को ठंडा कर दे, नहीं। साइंस ये है कि बार बार रिपीट करें, वही रिजल्ट निकलता है। चले ये भी पूरा देखेंगे, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक उन्होंने छेड़ा। लेकिन उन्होंने निगेट नहीं किया उस नॉलेज को। उन्होंने ये कहा कि वो साइंस नहीं है, यानी उसकी अपनी हैसियत मौजूद है, हाँ, लेकिन उसको मतलब एस्ट्रोलॉजी को कोई और नाम दिया जा सकता है या जो जो भी है वो तो, लेकिन जो साइंस जो है वो है जो कि डेफिनेट रिजल्ट होता है। एस्ट्रोलॉजी तो ये है ना कि आजकल भी लोग बैठे होते हैं कि जी इमरान खान बाहर आ जाएगा फलानी तारीख को 10 नजूमी बैठ के कह रहे थे, फिर उसके बाद कह रहे थे कि नहीं जी अब उसको फांसी की सज़ा हो जाएगी। मतलब सब लोग, और फिर अगर उनका कोई ऐसी चीज़ पूरी हो जाती जिसकी, फिर देखा मैंने फलां तारीख को कहा था ये चीज़ होने वाली थी। हालांकि उनमें से अक्सर इसी पे देख रहे हैं सोशल मीडिया पे जो उन लोगों के आ रहे होते हैं, उनमें से कोई एक भी नहीं पूरी हो रही होती चीज़, हाँ किसी की भी। तो बात वही है कि असल में वो जो एक दुकानदारी जो है ना, वो शायद हर किस्म के जो अच्छाइयाँ और जो असली चीज़ें थीं भी उनको वो बहुत ज़्यादा ख़राब कर गई हैं, चाहे वो किसी भी तरह की हो, किसी भी। इन्हीं की बात को मैं सेकंड करती हूँ कि एक एस्ट्रोलॉजर थे, बहुत पामिस्ट कह लें, एस्ट्रोलॉजर कह लें, प्रोफेसर थे यूनिवर्सिटी के, पंजाब यूनिवर्सिटी के, मालिक नाम था उनका, और उनकी बहुत इतनी मोटी किताबें भी छपी हुई थी उस पर ना, और उनकी अच्छी खासी फीस थी, बकायदा टाइम देते थे, टाइम लेके जाना पड़ता था उनसे मिलने के लिए, और उसके बाद वो हाथ देखते थे। तो एक बार मुझे ऐसे ख्याल आया, मैंने कहा चले इनको आज जाके दिखाते हैं, टेस्ट किया जाए, और टेस्ट किया जाए, क्योंकि मैं भी किसी चीज़ को मानती नहीं हूँ, मैं भी आराम से तो नहीं, हाँ जाहिर है। अच्छा, फिर मैंने उनको हाथ दिखाया, उन्होंने मेरे हाथ के मुताबिक जितनी बातें बताई सब गलत थी, यानी मेरी पर्सनैलिटी के बारे में। अच्छा, उन्होंने कहा होगा कोई आम सी खातून है तो इसमें ये होगा वो होगा वो होगा, जो जो बातें वो इस तरह करते रहे। अच्छा, मैंने उन्हें क्या पता था पहुंची हुई चीज़। अच्छा नहीं, साथ हाथ देखते जाए, साथ उन्होंने वो अच्छा सा पकड़ा हुआ, उसके बाद वो सारी चीज़ें देखते, फिर उसके मुझे बार बार ये बताया कि आप हैं कौन, आप हैं कौन। मैंने कहा मैं आपके सामने बैठी हूँ, मलंग। अच्छा, उसके बाद जब कुछ दिनों के बाद ऑफिस बुलाया, उनसे उनका मतलब लेक्चर रखवाया ना, अपना विमेन पुलिस ट्रेनिंग स्कूल की मैं प्रिंसिपल थी, तो मैंने वहाँ, फिर उन्हें अपने दफ्तर में बुला के फिर मैंने उनको चाय वाय पिलाई, फिर मैंने उन्हें बताया कि मैं आपके ऑफिस में आई थी। तो बहरहाल मैंने उन्हें शर्मिंदा इसलिए नहीं किया कि इतना ही काफ़ी होता है, समझ गया कि उन्होंने मेरे बारे में जो जो बातें बताई थी वो बिल्कुल गलत थी, ये चीज़ थी। एक वो भी तो आती होती थी मामिया जंतरी।
ہاں وہ تو اتنے سالوں سے ابھی تک آ رہی ہے میرے خیال ابھی میں. بھی چھپ رہی ہے وہ ابھی طریقہ عرصے سے آ رہی ہے. اور بہت ساری دنیا ایسی ہے جو کہ صبح اٹھتے ساتھ ہی وہ اخبار کھول کے سب سے پہلے آج وہ کا پڑھتے دن ہیں, کیسا گزرے گا. اس کے بغیر تو وہ چلتا ہی نہیں ہے. بہت ساری دنیا ایسی ہے, ہم بھی کئیوں کو جانتے ہیں نہیں جو کہ لیکن وہ یہ نہیں سوچتے کہ ایک ہی دن میں اور ایک ہی وقت پہ اور ایک ہی سال میں پیدا ہوئے دو بچے بھی جو ہیں دونوں کی قسمت الگ الگ ہوتی ہے, دونوں کی عادتیں الگ الگ ہوتی ہیں, دونوں کی بہت ساری چیزیں. اچھا پھر یہ جو نالج ہے یہ, اچھا یہ چیزیں انگریزی میں بھی ہیں وہ کتابیں, ضروری نہیں ہے کہ وہ جو پاکستان میں جنتریاں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, یہاں بھی یہ جو لیو کی آپ کو خصوصیات ملیں گی, آپ کو لبرا کی خصوصیات ملیں گی, آپ کو جو جتنے بھی جیمنائی کی خصوصیات ملیں گی, جتنے بھی وہ بنائے ہوئے ہیں کہ 12 مہینوں کے حساب سے جو 12 وہ بنتے ہیں, برج بنتے ہیں, اور ہر برج کی الگ ہوتی ہے. حالانکہ اس میں بھی ہر برج کے پیدا ہوئے ہوئے لوگوں کے الگ الگ وہ سارا کچھ ہوتا ہے. اچھا اس میں پھر کہا جاتا ہے کہ نہیں وہ اس پہ برج وہی ہے, تاریخ بھی وہی ہے, لیکن جو سال تھا, جو دن تھا, جو ٹائم تھا, اس کے حساب سے ان کی وہ نیچر جو ہے وہ چینج ہو گئی ہے. تو یہ بھی ایک وسیع ہی چیز ہے اس کو ریسرچ کرنے کی کہ اس میں کیا کیا حقیقت ہے اور کیا وہ نہیں ہے. بہرحال انہوں نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں. میرے حساب سے میں جو پرسنلی تھوڑا سا وائنڈ اپ کرتے ہوئے اینڈ میں یہ تھوڑا سا کہنا چاہوں گا کہ مجھے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یعنی کہ کچھ لوگوں کو کچھ علم سے نوازا جو کہ جس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے, کہ نہ ان کا کوئی ولی ہونا, نہ ان کا کوئی یعنی کوئی ڈیزگنیشن دینا یا کوئی رتبہ ان کو عنایت کرنے کی ضرورت بھی نہیں تھی. بس ایک عام سے بھی بندے ہمارے بیچ میں سے بھی کوئی اس طرح سے ہو سکتے ہیں جو کہ انہیں ساری زندگی میں کوئی فن حاصل نہیں ہے, کوئی ہنر نہیں آتا انہیں, لیکن وہ چلتے چلاتے صرف یہ کر سکتے ہیں کہ کسی کا ہاتھ دیکھ لیا اور شاید ان کو وہ ایسا نظر آ جاتا ہے کچھ جو کسی اور کو نظر نہیں آ رہا ہوتا. وہ اصل میں کچھ ایسا علم ہے جس کا بعد میں وہ شاید سلسلہ منتقل نہیں ہو سکا, لیکن انہی کی جنریشنز میں سے وہ اس کو ایک کاروباری سلسلہ چلانے کے لیے نا ایسٹرالوجی کا نام دے دیا گیا اور یہ پامسٹری کا نام دے دیا گیا, اور بیٹھ گئے لوگ اور اس طرح سے وہ دکانداری چلانا شروع کر دی, کیونکہ توہم پرست تو ہم ہیں ہی ہیں ساری دنیا. اچھا نہیں اس میں بھی میں بتاتی ہوں یہ ایک باقاعدہ بزنس ہے, یہ ایک کاروبار ہے باقاعدہ. دلدار پرویز بھٹی وہ بھی انگریزی کا پروفیسر تھا, بہت بڑا فنکار, پڑھا لکھا انسان, انگلش کا پروفیسر. تو وہ ہمیں ایک پیروں کے پاس کے لے گیا جو گجرانوالے سے آگے کہیں رہتے. پہلے اس نے اپنے گھر بلایا, وہ گجرانوالہ کا رہنے والا تھا. اس کے بعد وہ آگے لے گیا کہ وہ جی روزگار کے لیے کوئی دعا کرائیں گے. اچھا وہاں میں نے جو دیکھا, کیونکہ میں ان چیزوں کو مانتی نہیں تھی یا مجھے وہ سارا کچھ ڈرامہ لگتا تھا سر, وہاں ایسا تھا کہ ایک بہت بڑا سین تھا, ایک بلڈنگ تھی, عمارت. تو اس سین میں ایک طرف دیگے شیگے پک رہی ہیں, ایک طرف عورتیں بیٹھی ہیں, ایک طرف آدمی بیٹھے اور کافی تعداد میں بیٹھے. اچھا وہاں وہ جو بابا جی کوئی اندر تھے, ان کے ہاں پیر صاحب جو تھے, ان کے مینیجر بیٹھے ہیں. تو مینیجر جو ہے نا وہ قوائف معلوم کرتے ہیں اور وہ نوٹ کرتے جاتے ہیں. اچھا وہ قوائف معلوم کر کے جب نوٹ کرتے جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد باری باری بلایا جاتا ہے. وہ ایک آدمی آتا ہے, اس کو وہ پرچیاں دے دی جاتی ہیں, وہ اندر لے کے جاتا ہے, وہاں سے باری باری. اب جب وہ بندہ جس کی باری آتی ہے وہ اندر جاتا ہے تو وہ بابا اس کو کہتا ہے کہ محمد دین تو آ گئے ہیں. اب وہ بندہ باہر سے کیا ہو گیا تو بابا جی کو تو میرا نام پتہ چلا, حالانکہ اس کے کارندوں نے اچھا تو میں نے پتا تو کس واسطے ہے تیری وہ فلاں فلاں مسئلہ ہے تجھے, مجھ کو آج کہیے نا تو مجھ واسطے تو لب نہیں ہے, جا تو لب جائے گی. حالانکہ وہی کہا نا کہ ڈرامے بازی کچھ زیادہ ہی ہوگی اس وجہ سے, مطلب اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. تو وہ پہلے سارا ان کا نیٹ ورک ہوتا ہے,
وہ ساری پتہ کر لیتے ہیں. لوگ کہتے ہیں اوے اس نے تو ہمیں واقعی صحیح بات بتا دی ہے, اس کو ہمارے نام کا بھی پتہ چل گیا. ان کے پاس کوئی موکل ہے, کوئی جین ہے بابے کے پاس جو ان کو صحیح باتیں بتاتا ہے. تو اس طرح کی دکانداریاں چلی ہوئی ہیں. اور یہ جب مرزا محمد علی جو ہیں ان کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں تو بالکل ٹھیک کر رہے ہیں, اور ہم ان کے ساتھ ہیں. تاڈے بابے تے شاہی کوئی نہیں, وہ بھی اس طرح سے کہتے ہیں. تو بات بالکل ٹھیک ہے, آپ نے بھی صحیح کہا کہ ان کا یہ جو دکانداریاں ہیں یہ بس اسی وجہ سے, بلکہ بھائی میری بات جہالت بھی ہے تھوڑا, یہ بھی ایک مسئلہ ہے. خیر بہرحال بہت لمبی ہو جائے گی یہ سلسلہ, تو بہت اچھا ہے, انہوں نے ٹاپک پکڑا ہوا تھا. اور انشاءاللہ اسی طرح کے ہاں اور بھی ویڈیوز دیکھیں گے تو پھر اس پہ ذکر ضرور کریں گے. فی الوقت کے لیے آپ یہ دیکھیں اور ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں, دعا میں یاد رکھیں. رب رکھا. اللہ حافظ.